آرٹ اور کیلیگرافی کی طرف آپ کیسے آئی تھی؟ کوئی بچپن سے شوق تھا یا اس کے بعد آپ نے سوچا کہ چلو کوئی انکم اسٹریم بھی بنانا ہے تو یہ بھی شروع کر لیا جائے؟ اچھا، آرٹ تو میری پینٹنگس تو میرے شوبز کے دنوں میں بھی نا آن اینڈ آن میں کرتی رہتی تھی. کیلیگرافی نا آپ کو گرامر اسکول کے بچے کو پتہ ہے، میں میری اردو میں اگر لکھوں گی نا، یہ میری پوری ٹیم کو پتہ ہے، تو میں وہ خود بھی نہیں پڑھ سکتی. میں آئی رائٹ پیتھیٹک اردو، آئی ایم ویری بیڈ ان اردو. تو اور ایک انٹرنیشنل لا ہے احمد بھائی، جو خطاطی کرتا ہے نا وہ پینٹنگ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، اور جو پینٹنگ کرتا ہے وہ خطاطی نہیں کر سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل، بیکاز دونوں کا جو قلم یا برش کی جو چال ہوتی ہے نا، دا وے دے ہولڈ اینڈ دا وے دے موو، اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو جب میں دین کی طرف آئی تو مجھے اچھا تو لگتا تھا. اچھا، میرے گھر میں ایک بھی خطاطی تھی بھی نہیں، کیونکہ مجھے کبھی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اسلامک چیزوں کی طرف. تو ایک کوئی بھائی آئے میرے پاس اور بڑے مہنگے مہنگے نا قلم اور وہ پیپر شیپر نا، انہوں نے میری مینیجر سے کہا، میں نے کہا یار لے لو، بیچارہ آیا تو 2-4 اس نے چیزیں بتائیں، نہیں لکھا گیا. میں جب عمرہ کرنے گئی نا فرسٹ ٹائم، تو میں نے اللہ سے نا خانہ کعبہ پہ کہا، میں نے کہا اگر مجھے لکھنا آ گیا نا تو میں قرآن لکھوں گی. کہہ کر آگے بھول گئی. واپس آئی اپنی پینٹنگ وینٹنگس کے جو بھی آرڈرس تھے، تو ایک دن بیٹھی تو سامنے قلم اور وہ پیپر پڑا ہوتا. میں نے بتایا میری زندگی میں اللہ نے بڑے میریکلز دیے. تو میں نے کہا اچھا چلو ایسے جیسے بندہ شغل میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے نا پین سے، میں نے ایسے ڈبویا، میں نے بچے کھیلتے ہیں الف لکھا. بھی میں آپ کا وہ الف دیکھ رہی تھی، وہ الف اتنا پیارا لکھا گیا کہ میں اس کو نا بڑی دیر تک دیکھتی رہی. میں نے کہا یار یہ تکا لگا ہے مجھ سے. میں نے دوسرا الف لکھا، پھر میں نے ایسے کر کے نا گوگل پہ کھولا، میں نے اللہ کا نام دیکھا، جیسے کھولا میں نے اس کو لکھا، پھر میں نے محمد لکھا، پھر میں نے ساری چیزیں لکھنا شروع کی. دیٹ واز دا ڈے میں نے کہا یا اللہ I am blessed, thank you. And since then, I think there's hardly some days in the month کہ میں نہیں لکھتی. میں ڈیلی کوئی نہ کوئی قرآن کا، اللہ کا کوئی نہ کوئی لفظ لکھتی ہوں. اور کیلیگرافی از اے گفٹ فرام اللہ. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں along with this، میری کیلیگرافی میں نے جہاں پر لگائی ہے، جس گھر میں لگائی ہے، جس مقصد کے لیے لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ناٹ اباؤٹ پیسوں کے لیے نہیں، گفٹس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی ہے، اتنی. اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے جہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، اللہ نے وہ سالو کیے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ وہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے، 1000 دفعہ سنی ہوئی ہے، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب میں شوبز میں تھی، یار یہ خوش رہیں، یہ چینل کی اونر ہیں، یہ خوش رہیں، یہ پروڈیوسر ہے، اس کو میرے سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈائریکٹر ہے، یار اس کو بھی تھوڑا سا کہہ دوں کہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ. کسی کو اب خوش نہیں کرنا، میں نے تو آپ کو بھی خوش نہیں کرنا، اس کو بھی خوش نہیں کرنا، میں سب کو ناراض کرنا ہے. میں نے خوش صرف اپنے اللہ کو کرنا ہے. اور باقی میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، مجھے بڑے لوگ بڑی چیزوں سے ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں کہ فلانا کریں، فلانا نہ کریں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ان کو صرف ایک جواب دیتی ہوں، جی فلانے بہت بڑے ہیں، فلانے کی پہنچ دور ہے. تو میں ایک جواب بتا، اچھا اللہ سے بڑے ہیں، اچھا اللہ سے بھی زیادہ پہنچ ہے. لٹرلی ایسا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ ہم جس کیوس میں رہ رہے ہیں، ہم جس مصیبت میں رہ رہے ہیں، جس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں، دا اونلی تھنگ جس سے ہمیں اطمینان مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں، قبر کے بعد کی پلاننگ کریں، صرف اللہ کو یاد رکھیں. آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، اس سے بڑا کچھ ہے؟ یا قیامت کے دن عورت، ایک حدیث ہے کہ اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی جب پاؤں جل رہے ہوں گے. تو اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں. حالانکہ اللہ نے بھی اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت پہ، ایک ماں کی نہیں 70 ماؤں کی. تو اللہ سے زیادہ. اب مجھے ایک بات آپ بتائیں، کیا نیکی کرنے والے، ایک نیک آپ کے والد صاحب بہت نیک ہے ماشاء اللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ شاید بہت ہی کم گناہ کی ہوں گے میرے اور آپ کے مقابلے میں انہوں نے، کیا ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ یا فار دیٹ میٹر کوئی بہت برا آدمی ہے، بہت غلط کام کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے، دنیا کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، کیا اس کی کوئی ایسی دعا ہے جو کہ قبول نہیں ہوتی؟ اس کی بھی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو شرط یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ گیو اینڈ ٹیک فرام اللہ. اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کی شرط نہیں ہے. اللہ سے جو ہے نا کہ بس اللہ سے گیو اینڈ ٹیک کی شرط شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد. اس کے بعد تم اللہ سے کوئی اللہ یہ میں نے کیا تھا، مجھے اس کا جزا، میرا اعمال نامہ مجھے رائٹ ہینڈ میں چاہیے. دنیا میں گیو اینڈ ٹیک کی شرط نہیں ہے. تو یہ بات مجھے آپ سمجھ آئیے کہیں جا کے. اب یہ جو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ضروری بات ہے، لوگوں کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے نیو جنریشن کے لوگ جو ہیں نماز روزے اللہ سے پتہ ہے کیوں دور ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ میں پاس ہو جاؤں، میرے میں تو پاس نہیں ہوا. میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ میں فلانا وہ کوئی اپنا کوئی گیم جیت جاؤں، وہ تو میں نہیں جیتا.
تو وہ پھر اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. غلط. اگر کسی برے آدمی کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائی پر بھی اس کو انعام دے رہا ہے. دا ریئل ریوارڈ جو مجھے اور آپ کو ملنا ہے وہ مرنے کے بعد ملنا ہے, اور اتنی سی بات سمجھنی ہے. اور یہ سمجھانا بھی جو ہے نا, یہ میں بتا دوں کہ یہ بات شاید مجھے پہلے بھی پتا تھی, میرے اندر کی آنکھ نہیں کھلی تھی, مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ جسے چاہے ہدایت دے. بے شک. بہت سارے لوگوں کے سامنے میں بڑا بولتی ہوں, بہت سمجھانے کی, میرے اپنے بہت پیارے بڑے کلوز ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں یا اللہ بس میں دل کھول کے رکھ دوں, اس کو سمجھاؤں کہ یہ اللہ کی طرف آنا, یہ دین کی طرف آنا, کوئی بناوٹ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے. میں کسی فرقے کی برائیاں نہیں کرتی. ہمارے 90% جو دیندار لوگ ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بھی دیکھا, ایک دفعہ آپ بھی کسی ایسے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے تھے, وہ ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, فرقے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں حدیث کو بہت مانتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ حدیث بڑی ہے قرآن کی آیت؟ قرآن پہلے بعد میں حدیث. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ فرقہ کرنے, واریت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتی, حدیث میں کہتے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے, اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, میں اس کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کر رہی. جب اللہ نے کہہ دیا, قرآن پاک میں کہہ دیا کہ فرقہ بندی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا. میرے والدین بھی بہت سخت فرقہ واریت میں مبتلا ہیں ابھی تک, اور ہم شاید اہل سنت والجماعت ہیں. انہوں نے مجھے بڑی دفعہ کہا, میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. میرے سامنے شیعہ آئے, وہابی آئے, اہل حدیث آئے, کوئی بھی آئے, وہ کسی کو بے عزت نہ کرے, کسی کی برائیاں نہ کرے, کسی کے بارے میں برا نہ بولے, وہ میرے لیے برابر ہے. مسلمان ہے, اس کا ایک کلمہ ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انسان کا معاملہ باقی اللہ کے ساتھ ہے, لیکن یہ جو ٹاپک ہے جو حدیث ہے, کیونکہ اس پہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن نہیں, میں اس کی بات نہیں کری. میں آپ کو اس بات کا تو آئیڈیا نا کہ فرقہ واریت سے لڑائیاں ہوتی ہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی فرقہ واریت نہیں. اچھا, ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ان باتوں کو کرنے سے ڈرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگین ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کرو, کھل کے کرو یار, کہ ایک تمہارا اللہ ہے, ایک رسول ہے, کسی کی برائی مت کرو, کسی کو برا مت کہو, اور کسی کو تکلیف مت دو. اگر تم کسی مسلمان کو کسی بھی بات کے اوپر, کسی دوسرے مسلمان کو ایک مسلمان تکلیف دے رہا ہے, وہ غلط ہے. ہمیں ان باتوں کو آپ نہ کریں. میں کر رہی ہوں, میں آج کھل کے کہتی ہوں کہ میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. ہر ذی شعور شخص فرقہ واریت کے خلاف ہے, ہر ذی شعور. لیکن آپ کے جو بہت بڑے عالم جو آج کل لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بات ہی جب اپنا لیسن شروع کرتے ہیں, وہ پہلے کسی دوسرے فرقے کی برائی سے. یہ تو 100% غلط ہے بھائی. اگر آپ کو بہت ہی ہے تو آپ صرف اپنی بات کریں, یار ہمارے پاس یہ چیز بہتر ہے, دوسرے کے خلاف تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. یہ تو 100% ہے. یہ چیزیں جو ہے نا دین, اس میں مولانا طارق جمیل صاحب دیکھیں, وہ تو کبھی کسی کے بارے میں, وہ تو سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں, کہتے ہیں آؤ بھائی محبت سے جوڑ کے رہو. اس طرح کے علماء, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ میری بات کر رہے ہیں, آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لیا, کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو صحیح کہنے والے پورے پاکستان صحیح کہتا ہے؟ نہیں, انہیں بھی غلط کہتے ہیں لوگ. تو لوگ تو کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا یا لوگوں کے کوسچنس پر دھیان دینا از ناٹ مائی بزنس ایٹ آل. میرا بزنس یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ مونیٹائز نہیں ہوتا. میرا قرآن پاک مونیٹائز نہیں ہوتا, نہ ہی مجھے شوق ہے اس کو مونیٹائز کرنے کا. میرا مقصد اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک میری بات پہنچے, لوگوں کو بس یہ پتا چلے کہ یار شی از اے لبرل گرل, شی از ناٹ این آرتھوڈاکس. وہ پوری دنیا سے, رہبانیت تو اسلام میں بھی منع ہے, اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں کہتے ہیں کہ دنیا مانو, ربنا آتنا فی الدنیا, دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو, کہ اس نے دنیا کو رکھا ہوا ہے اور یہ اس دنیا میں رہ کر دین کے کام کر رہی ہے. یہ مثال کوئی نہیں بنتا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ دین کی طرف چلے جائیں, آج کل کے دور میں دا پرابلم از ناٹ یو اور می, دا پرابلم از آر نیکسٹ جنریشن. ہماری جنریشن اب ختم ہو رہی ہے, اب ہم سے نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے, اس کو ماڈریٹ رہ کے کرنا ہے. اس جنریشن, وی ڈنٹ ہیو دا ایکسیس ٹو دا فون جب وین وی ور لائک 11 and 12, دے ڈو ہیو. آپ ابھی ماں بھی اپنے بچے کو کوئی بات کہتی ہے نا, وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا, ہی ول گوگل اٹ فرسٹ. وہ پہلے گوگل کرے گا, پھر اپنی ماں کی بات مانے گا. ہماری ماں جو بات کر دیتی تھی, ہم پہلے ماں کی بات مانتے تھے, پھر کوئی وقت ہوا تو گوگل کر لیا, ریسرچ کر لیا, کس سے پوچھ لیا. سو تھنگز آر ڈفرنٹ.